لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں جگہ ملتی ہے تشریف فرما ہوں، باہر بھی جو احباب تشریف فرما ہیں وہ بھی سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ بہت طویل اور لمبا خطاب نہیں ہے، لیکن جتنی دیر میں آپ سے مخاطب رہوں گا، میری آرزو ہے کہ آپ پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ اپنی تمام تر سماعتیں میری جانب مبذول رکھیں، تاکہ آپ کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں اللہ قبول اور مستجاب فرمائے۔ عالی مرتبت سامعین، موسم رحمت ربیع الاول شریف اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ ساما ہے، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے آج تک کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستاں ہے۔ گھر گھر انہی کی باتیں ہیں اور ہر لب پہ انہی کا تذکرہ نور ہے، اور اہل ایمان حضور کے تذکار نور کی مہک سے اپنے مشام ہستی معطر کرتے آئے ہیں، اور آقا کے ذکر خیر سے ہم دلوں کی تسکین اور روحوں کا قرار پاتے ہیں۔ سو آج بھی ہم اسی مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا ماحول میسر آیا۔ آقا کریم اپنے مبارک حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد کے ایک گوشے میں کچھ اصحاب کو مجلس برپا کیے ہوئے ملاحظہ فرمایا اور ارشاد کیا، ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کاہے کا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا، جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ و من علینا بکا۔ حضور، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا فرمائی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا، آپ عطا کر دیے گئے، اس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ سے پوچھا جائے کہ آپ آج اتنے ہجوم کے ساتھ یہاں کیوں ہیں، تو آپ کا برجستہ جواب ہوگا کہ حضور کے میلاد کی محفل پاک میں ہم حاضر ہیں، تذکرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے شوق میں گھروں سے چلے اور یہاں آ کے بیٹھ گئے، بات ختم ہو جائے گی۔
لیکن حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہدایت دین دی اور آپ عطا فرمائے گئے۔ تو آقا کریم نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو، حلف اٹھا سکتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تو بظاہر تو ایسے امور میں عمومی طور پہ حلف نہیں لیا جاتا، لیکن حضور نے ان سے حلف طلب کر لیا، تو انہوں نے برجستہ کہا جی حضور ہم حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ آج ہم اسی مقصد کے لیے، اسی کام کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ان سے حلف لے لیا گیا اور صحابہ نے حلف دے دیا تو ان کے چہرے پہ استعجاب کی کیفیت تھی، حیرت کا عالم تھا کہ حضور نے ہم سے قسم لی۔ عمومی طور پہ ایسے مبارک اور ایسی چیزوں پر حلف نہیں لیا جاتا۔ خیر وہ اپنے چہروں پر استعجاب رکھتے تھے جس کو حضور نے ملاحظہ فرمایا، اور انہیں فرمایا صحابہ میں تم سے ابھی جو حلف لیا ہے، قسم لی ہے، یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں تشریف فرما ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ملائے اعلیٰ میں ناز فرما رہا ہے۔ اب وہ کون سا عمل تھا جس عمل پہ رب ہو کے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے؟ وہ عمل یہ تھا کہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کی صورت میں عطا ہونے والے انعام کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں، ہماری آج کی مجلس قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو 1500 برس بیت گئے، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں اللہ کے عطا کردہ انعام کا شکریہ ادا کرنے کی بات ہے تو یہ ایک شام کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا ایک ایک عضو قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے رب کی تقدیس اور تسبیح کے ترانے پڑھتے رہیں، حضور کی صورت میں عطا کیے جانے والے اس انعام کا شکرانہ ادا نہ ہو سکے، اس لیے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں یہ نعمت عطا کی جاتی، یہ اس نے محض کرم فرمایا۔ اس وقت دنیا کی آبادی 8ویں ارب کو چھو گئی ہے، دنیا 8 ارب کی تعداد کے قریب پہنچ گئی ہے، اور 500 سے زیادہ الہامی اور غیر الہامی مذاہب دنیا کے اوپر پائے جاتے ہیں۔ تو میں اور آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو یہ محض اتفاق نہیں تھا، ہم نے کوئی ٹوکن نہیں دیا تھا کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ ہمارے کسی عمل کا صلہ نتیجہ یا ثمرہ نہیں تھا، بلکہ یہ محض اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں محمد عربی کی غلامی نصیب فرما دی۔ اس پر ہم جتنا بھی شکرانہ ادا کریں حق کے شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرے مقدر، یہ آپ کے مقدر۔ 12 نبیوں نے آرزویں کی ہیں حضور کی امت میں ہونے کی، ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے کوئی آرزو نہیں کی، رت جگہ نہیں کاٹا، کوئی مشقت نہیں سہی، کوئی منت نہیں مانی، کوئی دعا نہیں کی، کوئی التجا نہیں کی، انتظار کی سولی پہ ہم نہیں لٹکے تھے۔ ہم نے آنکھ کھولی، ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے، جب ہم ماں کی بولی بھی نہیں سمجھتے تھے، مولانا نے آ کے عربی میں ہمارے کان میں اذان دی، گویا اس بات کا مبارک نامہ تھا کہ میاں مبارک ہو، تو محمد عربی کا غلام بن کے آ رہا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے،
اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے گھر سے ملا ہے۔ یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امتی، یہ آپ کی خوش بختی کہ آپ حضور کے امتی۔ وہ ایک فارسی شاعر نے کہا تھا، بری نازم کہ ہستم امتے تو، بری نازم کہ ہستم امتے تو، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم۔ میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن خوش بخت ہوں کہ مجھے حضور کا امتی بنایا گیا۔ ورنہ پیغمبروں نے، میں نے عرض کیا، آرزویں کی۔ کسی نے ہاتھ پھیلا کے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی انتظار کر کے، وہ کب آئے گا، اب اسے بھیج بھی دے۔ کسی نے کہا لیسا بفزن، کسی نے کہا اسمہ المتوکل، حضرت عیسیٰ نے تو باقاعدہ نام بتا دیا، مبشرم مبشرم، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، مبشرم، یا میرے بعد وہ آنے والا ہے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، آپ کی روحیں سرشار ہو جائیں گی۔ کہا لوگوں میں بشارت دیتا ہوں میرے بعد اب وہی جلوہ گر ہونے والا ہے، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو ایک حواری نے کہا جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا مالک ہوگا، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ وہ اتنی شانوں کا مالک ہوگا، وہ جس کے ذکر سے داود نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آن گلے خنداں چے رنگ و بو دارت، کہ مرغے ہر چمن آرزو او دارت۔ ہر کوئی تمنا کر رہا تھا، ہر کوئی آرزو کر رہا تھا کہ لوگوں وہ آنے والا ہے، اس کی جلوہ گری ہونے والی ہے۔ بحیرہ راہب نے